الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کا جو عنوان ہے خطبے کا وہ ہے کہ حج کی فضیلت و اہمیت۔ یہ حج کا موسم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اس بات کی توفیق دی، خوش نصیب ہیں وہ جن کو یہ موقع ملا کہ وہ اس سال حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں، آپ بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حجاج کی جو دنیا کے ہر کونے سے حج کے ارادے سے اخلاص نیت کے ساتھ نکلے ہیں یا نکلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو بھی آسان کرے، ان کے رہن سہن کو، اس کے ہر معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کرے، صحت و تندرستی عطا کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت و مشقت اور اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے۔ یقیناً جس کے دل میں ایمان ہیں اور ایمان کی دولت سے جو مالا مال ہیں، ان کی دلی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ جس طرح دیگر ارکان کو بآسانی وہ انجام دے سکتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، اسی طرح ان کے دل میں یہ بات بھی آتی ہے یا یہ تڑپ ان کے دل میں ضرور ہوتی ہے کہ انہیں بھی حج کا موقع ملے اور حج کے لیے وہ بھی تشریف لے جا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکن کو، یعنی یہ جو حج عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کچھ شرائط رکھی ہیں کہ اگر یہ شرائط پائے جائیں تو آدمی حج کے لیے مکلف بھی ہوتا ہے اور ان پر حج فرض بھی ہوتا ہے، اور ان پر یہ لازم ہوتا ہے کہ تب وہ کیا کرے، حج کو انجام دے۔ حج کی فضیلت کو سمجھنے سے پہلے مختصر طور پر اس کے جو شرائط ہیں حج کے ادائیگی کے، ان شرائط کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے اور سمجھنے میں آسانی بھی ہو۔ تو جس طرح دیگر عبادات کو انجام دینے کے لیے اسلام اور ایمان ضروری ہے، سب سے پہلی شرط حج کی ادائیگی کے لیے بھی ایمان ضروری ہے۔ اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے تو پھر اس کے حج کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے، نہ اس پر حج فرض ہے اور نہ ہی اس کے حج کے ادائیگی سے کوئی فرق پڑنے والا ہے، نہ ہی اسے کوئی اس کا اجر ملے گا اور نہ ہی آخرت میں اس کے بدلے میں کوئی چیز انہیں مل پائے گی۔ اور یہ چیز ہر اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی اعمال کا ذکر کیا، اکثر جگہوں پر ایمان کے ساتھ اعمال کا ذکر کیا کہ ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کرے۔ کیونکہ اگر ایمان ہو اور نیک اعمال نہ ہو تو بھی ایمان کا فائدہ نہیں ہے، اور اگر صرف نیک اعمال ہو اور ایمان ہی نہ ہو جو اصل ہے تو پھر اعمال کا کیا ہی فائدہ ہوگا۔ تو اسی طرح جس طرح دیگر ارکان اور دیگر عبادات کے لیے
ایمان شرط ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی ادائیگی کے لیے جو پہلی شرط رکھی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان، کہ ایمان ہو سب سے پہلی شرط۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آدمی سب سے پہلے ایمان قبول کرے، سب سے پہلے ایمان کی دولت سے وہ مالا مال ہو، تب انہیں حج کی ادائیگی سے فائدہ پہنچے گا۔ تو سب سے پہلی شرط ایمان اور اسلام ہے کہ حج صرف اور صرف مسلمانوں پر فرض ہے، ایمان والوں پر فرض ہے، کسی اور پر نہیں ہے۔ جن کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو، اسلام کے دائرے میں جو نہ ہو، ان پر حج فرض بھی نہیں ہے اور اس کے حج کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے حج کے لیے کہ عقل مند ہو، یعنی ایک ایسا آدمی ہے جو ایمان والا ہے، مسلمان ہے، لیکن عقل سے معوف ہے، یعنی ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ چیزوں کے درمیان وہ فرق کر سکے، تفریق کر سکے، تو ان پر بھی، بلکہ وہ بھی مکلف نہیں ہے اور ان پر بھی حج فرض نہیں ہوتا۔ عقل مند ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز بلوغت کا ہونا ضروری ہے، یعنی آدمی کیا ہونا چاہیے؟ بالغ ہونا چاہیے، تب حج کی فرائض ان پر انجام ہو، مطلب شرط کے ساتھ پائے جائیں گے، حج فرض ہوگا اور پھر ان کے پاس حج کی ادائیگی ان پر لازم ہوگی۔ ایک روایت سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حج جو فرض ہوتا ہے وہ چھوٹے بچوں پر نہیں ہوتا، بلکہ بلوغت کے بعد ان پر حج فرض ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک اگر ایسا بچہ ہے جن کے پاس مال و دولت ہے اور ساری سہولیات، راستے کے، صحت کے ساری سہولیات میسر ہے، لیکن جب تک وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچتے اس وقت تک ان پر حج کیا نہیں ہے؟ فرض نہیں ہے۔ ایک روایت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے، مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نے اپنے چھوٹے بچے کو ایسا بلند کیا، اوپر اٹھایا اپنے ہاتھ سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بچہ حج کر سکتا ہے؟ یعنی اپنے چھوٹے بچے کو اٹھا کر انہوں نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جو ارشاد فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے بچوں پر حج فرض نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم ولکی اجر، ہاں حج تو کر سکتا ہے، ساتھ میں آیا حج کر سکتا ہے، لیکن اس کا جو اجر ہے وہ تمہیں ملے گا، اس کا جو اجر ہے وہ تمہیں ملے گا۔ یعنی اس پر ابھی حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ ساتھ ہے، حج انہوں نے کیا، تو اس کا اجر بھی والدین کو ملے گا، ہے نا۔ تو اس سے یہ بات بہت آسانی سے سمجھنے والی ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ بچپن میں حج کر لیا ہو اور پھر بڑا ہونے کے بعد ان کو استطاعت ملی ہو، تو اب دوبارہ ان کو حج کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن میں ان پر حج فرض نہیں ہوا تھا اور بالغ ہونے کے بعد ان پر اب حج فرض ہوا ہے، ان کو استطاعت ملی ہے، تو اب دوبارہ ان کو حج ادا کرنا ہوگا، تب یہ فرضیت کیا ہوگی؟ ان کے ذمے سے ختم ہوگی۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے استطاعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اور اسلام کے احکامات کو ہمارے لیے بہت آسان بنایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نماز، روزے اور زکوٰۃ، بلکہ روزے ان دونوں عبادت کی طرح، زکوٰۃ بھی ایک نصاب کو پہنچنے کے بعد فرض ہوتا ہے نا، ان دونوں عبادت کی طرح اگر زکوٰۃ اور حج کو بھی کر دیتا لازم تو بہت مشقت ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ بہت آدمی کے پاس یہ جو سہولیات ہونی چاہیے، کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہوتے ہیں، کسی کے پاس مال و دولت اگر آ بھی جائے کسی عمر میں تو صحت و تندرستی نہیں ہوتی ہے، صحت اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ سفر کی مشقتوں کو برداشت کر سکے۔ اس لیے جو چوتھی شرط ہے وہ یہ ہے کہ استطاعت ہونی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ہونی چاہیے استطاعت میں۔ پہلی چیز مال، یعنی جو سفر آدمی کرے گا اس کے جو اخراجات ہیں، اور ابھی کے زمانے میں جو اخراجات آتے ہیں وہ سارے اخراجات وہ اکیلا اٹھانے پر اس کے قابل ہوں، وہ برداشت کر سکتے ہوں، وہ سارے اخراجات وہ اٹھا سکتے ہوں، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ اتنا صحت و تندرست ہو کہ اس سفر کے پریشانیوں کو، دشواریوں کو برداشت کر سکتے ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ایک آدمی، ابھی وہ باتیں آگے آ بھی رہی ہیں، کہ اگر ایک آدمی، اس کو یہی سمجھ لیجئے، اگر ایک آدمی کے پاس مال ہے لیکن صحت نہیں ہے، مال ہے لیکن صحت نہیں ہے، اس سے پتہ چلا کہ جو استطاعت میں دو قسمیں بنائی گئیں کہ مال بھی ہو اور صحت بھی ہو، تو ان پر حج فرض تو ہوگا، لیکن وہ خود چونکہ ادا نہیں کر سکتے تو اب ان پر ضروری ہے کہ وہ کسی اور کے ذریعے سے کیا کرائیں؟ حج کی ادائیگی کرائیں۔ حج تو فرض ہے ان پر، اگر ان کی زندگی میں ان کے پاس اتنا مال آ گیا جس سے حج
کہ سفر کے اخراجات وہ برداشت کر سکتے ہوں تو اب حج تو ان پر کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ اب ان پر لازم ہے کہ وہ کیا کریں؟ کسی ایسے شخص کے ذریعے سے جنہوں نے حج کر لیا ہو ان کو بھیج کر ان کے ذریعے سے اپنے حج کو کیا کریں؟ پورا کریں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ان کی صحت و تندرستی اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ سفر کے پریشانیوں کو برداشت کر سکیں۔ لیکن اگر ایک آدمی صحت مند ہو اور مال نہ ہو تو ان پر فرض ہی نہیں ہے۔ صحت مند ہے لیکن ان کے پاس مال نہیں ہے، سفر کے اخراجات وہ برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر ان پر یہ لازم نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے۔ اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے بخاری اور مسلم کی ایک روایت بھی سمجھیے کہ اگر ایک آدمی کے پاس مالی طاقت ہو لیکن جسمانی طاقت نہ ہو، مال ہے، سفر کے اخراجات وہ بآسانی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن صحت اس قابل نہیں ہے کہ وہ سفر پہ جائیں اور حج کے جو مراحل ہیں اسے برداشت کریں یا ان کی پریشانیوں کو، ان کی دشواریوں کو برداشت کر سکیں۔ چنانچہ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ نہ کر سکتے ہوں تو کسی اور کے ذریعے سے وہ کیا کرائیں؟ اپنے اوپر جو فرض ہیں اسے اتروائیں اور اس حج کو دوسرے کے ذریعے سے پورا کرائیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان امرأة من جہینہ، قبیلہ جہینہ کی ایک عورت وہ آئی، جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا، ان امی نذرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حج کرتی وہ اس دنیا سے فوت ہو گئی۔ گویا کہ ان کے ذمے حج ہے نظر کی کہ انہیں کیا کرنا ہے؟ حج کی ادائیگی کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، وہ نہیں کر سکی۔ افاحج عنہا، انہوں نے کہا کہ کیا میں ان کی جانب سے حج کر لوں؟ وہ تو نہیں کر سکی، کیا میں ان کی جانب سے حج کر لوں؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، نعم حجی عنہا، ہاں ان کی جانب سے حج کر لو، چونکہ ان پر لازم تھا اور وہ نہیں کر سکی اس سے پہلے کہ وہ فوت ہو گئیں۔ اب تم ان کی جانب سے کیا کر لو؟ حج کی ادائیگی کر لو۔ اس لیے اگر کوئی آدمی مالی اعتبار سے طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، جسمانی اعتبار سے طاقت نہ ہو، تو وہ پھر کسی اور کے ذریعے سے اس حج کو کیا کرائیں؟ ادا کروائیں۔ اس کے بعد عورت کے لیے ایک خصوصی شرط بھی ہے کہ اگر عورت حج کے لیے جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ اس سفر میں کون ہونا چاہیے؟ محرم، بلکہ سفر میں کہیں بھی جائے محرم ہونی چاہیے، چونکہ یہ عبادت ہے تو شرط میں گنائے جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک محرم ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کہ عورت سفر نہ کرے مگر محرم کے ساتھ، اپنے محرم کے ساتھ انہیں سفر کرنا لازم ہے، اکیلا سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ایک بات اور سمجھنے کی ہے جس میں عام طور پر کوتاہی ہوتی ہے، آپ کی رہنمائی کرنا چاہوں گا۔ جب آدمی کو اس عبادت کی استطاعت مل جائے تو فوراً اس عبادت کو انجام دینی چاہیے، ہے نا؟ جب آدمی کے پاس مال و دولت آ جائے، کیوں؟ اس کی ایک بہت اہم وجہ ہے، اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کی طرف رہنمائی کی۔ آدمی کے صحت کا کوئی پتہ نہیں اور نہ ہی ان کی زندگی کا کوئی پتہ ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس مال و دولت آ گیا، اتنا مال اللہ نے دیا کہ ان مال کے ذریعے سے وہ حج ادا کر سکتا ہے، اس پر لازم ہو گیا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلا کام جو انہیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ کیا کریں؟ حج کریں۔ اور اس کی حکمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، ارشاد فرمایا کہ حج جلدی کیا کرو، کیونکہ پتہ نہیں کبھی تمہاری صحت خراب ہو جائے، کبھی ہو سکتا ہے وہ مال ختم ہو جائے، کہیں اور کسی اور کام میں لگ جائے، بیکار ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ یہ سب چیزیں ہوں تم کیا کر لو؟ حج کرنے میں جلدی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، من اراد الحج فلیتعجل، جس نے حج کا ارادہ کیا ہو، یعنی جس پر حج لازم ہو گیا ہو، مال آ جانے کی وجہ سے، صحت مند بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، تو اب کیا کرے؟ فلیتعجل، تو اسے چاہیے کہ جلدی کرے، ٹال مٹول نہ کرے، یہ سال نہیں اگلے سال، اس کے بعد والے سال، اس طرح نہ کیا کرے، بلکہ جب موقع مل جائے اور استطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہو تو اس میں جلدی کرے، فوراً اس میں تاخیر نہ کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرِضُ الْمَرَض، کیونکہ کب آدمی بیمار پڑ جائے پتہ نہیں، پھر افسوس ہوگا کہ مال تو بہت ہے لیکن صحت نہیں ہے، بیماری ہے، سفر کی مشقتوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے حج کے لیے وہ نہیں جا سکتا۔ وَتُضِلُّ الضَّالَّةِ، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مال گم ہو جائے، مال آیا تھا ختم ہو جائے اور پھر اس کا بھی افسوس رہ جائے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَعْرِضُ الْحَاجَةَ، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی ایسی حاجت پیش آ جائے، ضرورت آ جائے کہ پھر آدمی حج نہ کر سکے۔ لہٰذا جب آدمی حج کا ارادہ کرے، یعنی اس پر جب ان کے پاس استطاعت ہو، اللہ نے اتنی مال و دولت عطا کی ہو، تو اب اس میں کیا نہ کرے، کوتاہی نہ کرے، اس میں ٹال مٹول سے کام نہ لے، بلکہ اللہ سے دعا کرے اور فوراً حج کے لیے نکل جائے۔ اس کے بعد آئیے ان شرائط کے بعد چند فضیلتیں حج کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن و سنت سے جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ان فضیلتوں کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عبادت اور سب سے افضل عمل کیا ہے؟ حج۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے ترتیب سے گنائی اور تیسرے نمبر پر یعنی اس عبادت کو شمار کیا، یعنی حج کو۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، سب سے افضل عمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، سب سے افضل عمل۔ پھر آپ سے پوچھا گیا قیل ثم ماذا، پھر کون سا، پھر کیا عمل ہے جو سب سے افضل ہے؟ قال جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل، کہا گیا ثم ماذا، پھر؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا حج مبرور، حج مبرور، یعنی اس کے بعد حج جو عمل ہے یہ افضل ہے۔ ابھی ایک روایت، اب چونکہ اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حج سے افضل کیا ہے؟ جہاد، جہاد سے بھی افضل ایمان باللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ایک روایت میں ہے، وہ کہتی ہیں کہ چونکہ جہاد سب سے افضل ہے، یعنی حج سے بھی افضل ہے، تو کیا ہم جہاد میں نہ نکلیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج عورتوں کے لیے جہاد سے بھی افضل ہے۔ اس روایت میں کیا ارشاد فرمایا کہ حج کرنا یہ مردوں کے لیے تو افضل ہے کہ حج سے زیادہ افضل ہے جہاد، لیکن عورتوں کے لیے یہ کیا ہے؟ جہاد سے بھی افضل ہے حج۔ کیوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا کہ بھئی جہاد حج سے بھی افضل ہے تو کیا ہم عورتیں جہاد کو نہ نکلیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے لیکن افضل الجہاد حج مبرور، لیکن افضل جہاد عورتوں کے لیے خصوصی طور پر کیا ہے؟ حج مبرور ہے۔ لہٰذا تم کیا کرو؟ حج کرنے میں توجہ دو، اور مرد حضرات کیا کریں؟ جہاد کی طرف توجہ دیں حج سے پہلے، چونکہ وہ افضلیت ہے مرد کے لیے حج کے مقابلے میں، اور پھر اس کے بعد حج ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عورتوں کے ساتھ یہ خصوصیت ہے کہ ان کے لیے حج کرنا یہ افضل جہاد ہے، ان کے لیے حج کو جانا یہ افضل جہاد ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بخاری کی ایک روایت ہے، ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے وفد ہیں، ان میں سے حج اور معتمر بھی ہیں، یعنی حج کرنے والے اور جو عمرہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے مہمان ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں سنتا ہے، یعنی قبول کرتا ہے، جو چیزیں اللہ سے وہ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں غزوہ میں جانے والا، شامل ہونے والا، جہاد کرنے والا، والحاج والمعتمر وفد اللہ، حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے وفد ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، دعاہم فاجیبوہ، جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، اور جب کسی چیز کا سوال یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، جب کوئی سوال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا کر دیتا ہے؟ عطا کرتا ہے۔ اب اصل میں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے یا آدمی کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ سوالات آئے کہ جب آدمی حج اور عمرہ کرے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ مال ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، بلکہ اس کا الٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرے سے فقیری ختم ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور مال و دولت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کس طرح سے مال انسان کو عطا کرتا ہے بعض دفعہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا،
ایسی ایسی جگہوں سے انسان کے پاس مال آ جاتا ہے کہ کبھی وہ سوچ بھی نہیں رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے بھی مال آنا تھا، لیکن اس کے باوجود آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فقیری اور گناہ کو یہ عمل یعنی حج اور عمرہ اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح کیر یعنی جو لوہے پگھلانے والی مشین ہوتی ہے جو لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح ختم کر دیتا ہے، فقیری کو بھی اور گناہ کو بھی۔ اس لیے اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی اگر حج کو جائے یا عمرے کو جائے تو مال ختم ہو جائے گا، فقیری آ جائے گی، نہیں، الٹا ہوگا، فقیری ختم ہوگی۔ اگر آدمی محنت و مشقت کر کے حج اور عمرہ کے لیے جائے تو اس سے کیا ہوگی؟ فقیری بھی ختم ہوگی اور گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دے گا؟ مٹا دے گا۔ چنانچہ سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ادیم الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کو پے در پہ کرو، جب موقع ملے جب کرو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں استطاعت دے تو اسے ادا کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، کیونکہ یہ دونوں چیزیں فقر اور گناہ کو اسی طرح مٹا دیتا ہے جیسا کما ينفی الکیر خبث الحدید، جس طرح وہ جو مشین ہے جس سے لوہا پگھلاتے ہیں یا جلاتے ہیں وہ زنگ کو ختم کر دیتا ہے لوہے کی، اسی طرح ختم کر دیتا ہے۔ حج اور عمرہ انسان کی فقیری کو بھی ختم کرتا ہے اور گناہ کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آئیے صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ اگر ایک آدمی سفر حج میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من خرج حاجا فمات كتب اللہ له اجر الحاج الى یوم القیامہ، کہ جو شخص حج کے ارادے سے سفر کو نکلے اور ابھی پہنچا بھی نہ ہو، سفر میں ہی کیا ہو گیا ہو، انتقال ہو گیا ہو، سفر میں ہی وہ فوت پا گیا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتب اللہ له اجر الحاج الى یوم القیامہ، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی شخص کی فوت بھی ہو جائے سفر حج کے ارادے کے بعد، جو شخص نکلے حج کے ارادے سے نکلے، ارادہ کرے اور پھر فوت ہو جائے، موت آ جائے، تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج حاجا فمات، کہ جو شخص حج کے لیے نکلے اور پھر اسے موت آ جائے، فوت ہو جائے، وہ کتب اللہ له اجر الحاج الى یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے حج کا اجر لکھ دیتا ہے قیامت تک۔ ومن خرج معتمرا فمات کتب اللہ له اجر المعتمر الى یوم القیامہ، اور جو شخص عمرے کے ارادے سے نکلے اور ان کے بھی کیا ہو جائے، موت ہو جائے، فوت ہو جائے، وہ تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قیامت تک عمرے کا اجر لکھ دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے جس میں ایک ایسے شخص کا انتقال ہو جاتا ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں وقوف کیا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اسے بیری کے پانی وغیرہ سے غسل دے دو اور انہی کے کپڑے میں اسے کفن بھی دو، اور وہ کپڑے نہ نکالو جو اس کے جسم میں ہیں، اور ان کو خوشبو وغیرہ بھی نہ لگاؤ، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ کتنی بڑی فضیلت بیان کی کہ ایک عرفات کے میدان میں تھا، یعنی حج ابھی مکمل ان کا ہوا نہیں تھا اور ان کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ انہیں نہلاؤ، انہی کے کپڑے میں اسے کفن بھی دو، خوشبو وغیرہ نہ لگاؤ، کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھائے گا تو یہ لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہوگی۔ اس لیے چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں وقوف کیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغسلوا بماء وسدر، تو انہیں پانی اور بیری کے پتے گرم کر کے کیا کرو، اسے غسل دے دو، اس سے صفائی ہوتی ہے، اسے غسل دے دو۔ وکفنوہ فی ثوبیہ، اور اسی کے کپڑے میں اسے کفن بھی دے دو، جس کپڑے میں وہ تھے اسی کپڑے میں اسے کفن بھی دے دو۔ ولا تحنطوہ، اور اسے کیا نہ کرو، خوشبو وغیرہ نہ لگاؤ، خوشبو وغیرہ نہ لگاؤ۔ ولا تخمروا رأسہ، اور ان کے سر کو بھی نہ ڈھکو،
ان کے سر کو بھی نہ ڈھانکو۔ عام طور پر کفن جب پہناتے کیا کرتے ہیں؟ پورا ڈھانک دیتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سر کو بھی ڈھانکنے سے منع فرمایا، کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَلْبِي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وجہ سے کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھائے گا تو یہ لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، لہٰذا اس کے سر کو نہ ڈھانکو، اور جس کپڑے پر ہے اسی کپڑے پر اسے کفن دے دو، خوشبو وغیرہ بھی نہ لگاؤ، کیونکہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو لبیک کہہ کر یہ اٹھے گا۔ یہ فضیلتیں ہیں، اور حج کے چند فضیلتیں اور بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ رکھی جائیں گی، اور کچھ ایسی چیزیں بھی رکھی جائیں گی کہ اس حج جیسی عبادت سے ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے، کیا سیکھ ملتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی استطاعت اور توفیق دے کہ ہم بھی حج مبرور ادا کر سکیں۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔